بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بغداد کی پرانی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین ایک نیک دل اور نرم مزاج انسان تھا۔ اس کے ماں باپ کب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور وہ ان کی دعاؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ یتیمی کے سائے میں پلنے والے صلاح الدین نے جوانی ہی میں مزدوری کے مشکل دن دیکھے، مگر اس نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ مٹی کی ایک کچی جھوپڑی میں اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ صلاح الدین کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ کوئی جائیداد، بس ایک گھوڑا تھا جو اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ یہی گھوڑا اس کے لیے روزی کا ذریعہ تھا۔ صبح سویرے جب آسمان پر روشنی کی پہلی کرن بستی پر پڑتی، صلاح الدین اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا، اس کی پیٹھ صاف کرتا اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، اے میرے ہمسفر، آج بھی ہم روزی کمانے نکلیں گے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا کرے۔ صلاح الدین دن بھر لوگوں کا سامان گھوڑے پر لاد کر بستی سے بازار اور بازار سے محلوں تک پہنچاتا۔ کوئی اناج منگواتا، کوئی لکڑی، کوئی سامان اجارہ۔ صلاح الدین ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا، نہ وقت پر دھوکہ دیتا اور نہ ہی قیمت میں زیادتی۔ لوگ اس کی دینداری کو جانتے تھے، اس لیے اکثر کام اسی کو دیا کرتے تھے۔ لیکن محنت کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ملتی کہ گھر کی ضروریات پوری ہو جائے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر مشقت کے بعد شام کو جیب میں بس کچھ سکے رہ جاتے جن سے آٹا یا دال خرید کر گھر لوٹتا۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس کا ننھا بیٹا دوڑتا ہوا باہر آ کر اس کے گلے سے لپٹ جاتا۔ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی مسکراتی اور پھر کہتی، آج دن کیسا گزرا صلاح الدین؟ کچھ اچھا کام ملا؟ صلاح الدین ہمیشہ مسکراتا ہوا جواب دیتا، الحمدللہ، جتنا اللہ نے دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں کھانے کو اکثر سادہ دال اور سوکھی روٹی ہوتی، کبھی صرف پانی اور روٹی پر گزارا کرنا پڑتا، لیکن ان کے دلوں میں شکر گزاری تھی۔ بیوی کبھی کہتی، کاش ہمارے پاس بھی دوسروں کی طرح آسائش ہوتی۔ صلاح الدین نرم لہجے میں جواب دیتا، اصل آسائش دل کے سکون میں ہے۔ دولت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر ایمان اور صبر ہو تو انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ یوں صلاح الدین کی زندگی سادگی، محنت اور صبر سے گزرتی تھی۔ بستی کے لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص دنیاوی مال و دولت میں چاہے کمزور ہے، لیکن اخلاق اور نیکی میں سب سے آگے ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق صلاح الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ وہ درویش راستے کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ سفید داڑھی، چہرے پر وقار تھا، کپڑے پرانے لیکن صاف ستھرے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون کی ایک ایسی جھلک تھی جسے دیکھ کر ہر راہگیر رک کر اسے سلام کرتا۔ صلاح الدین کے قدم اچانک ٹھہر گئے۔ وہ درویش کے قریب گیا اور ادب سے سلام کیا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صلاح الدین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صلاح الدین کچھ لمحے جھجکا، مگر پھر دل کی بے چینی نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولا، بابا جی، میں دن رات محنت کرتا ہوں، صبح سے شام تک لوگوں کا سامان گھوڑے پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، لیکن آخر میں جیب میں اتنے ہی سکے بچتے ہیں کہ گھر کی روٹی پوری ہو جائے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹا بیمار ہو گیا تو دوا کہاں سے لاؤں گا؟ اگر بیوی کے لیے کپڑا خریدنا پڑا تو کس سے ادھار لوں گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ رک کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، آپ اللہ والے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری غربت دور ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی خوشحال ہو جاؤں تاکہ اپنی بیوی بچے کو آسائش دے سکوں۔ بوڑھے درویش نے صلاح الدین کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی اور ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ پھر نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، غربت اور خوشحالی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک راز ہے جسے اگر سمجھ لو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ یہ کہ جتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں دو گے، اتنا ہی تمہارے پاس واپس آئے گا۔ صلاح الدین حیران ہو کر بولا، بابا جی، میں تو خود ہی تنگ دست ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، بیٹا، اللہ کے لیے کچھ بھی چھوٹا نہیں۔ اگر تمہارے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی دے دو۔ ایک روٹی ہو تو اس کا ٹکڑا بانٹ لو، ایک سکہ ہو تو اس کا حصہ نکال لو۔ اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ صدقہ دو، غریبوں پر خرچ کرو۔ تمہیں لگے گا تمہارا مال کم ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑھ رہا ہوگا۔ صلاح الدین خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ان الفاظ نے اس کے دل پر عجیب اثر ڈالا۔
اسے یوں لگا جیسے اس کی برسوں کی پریشانیوں اور سوالوں کا جواب ایک لمحے میں مل گیا ہو۔ درویش کی باتوں نے اس کے اندر روشنی پیدا کر دی۔ وہ بولا، بابا جی، میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔ جو کچھ میرے پاس ہوگا اس میں سے اللہ کے لیے ضرور نکالوں گا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے بیٹا، تمہاری محنت کو برکت دے گا۔ صبر اور شکر کے ساتھ خرچ کرتے رہو، پھر دیکھنا اللہ کس طرح تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صلاح الدین نے درویش کے ہاتھ چومے اور رخصت لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ بازار کی طرف چل پڑا، مگر اس کے دل میں آج ایک نئی روشنی، ایک نیا یقین جاگ اٹھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب سے وہ اپنی کمائی میں سے ضرور کچھ حصہ نکال کر دوسروں پر خرچ کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی کا ایک نیا اصول بنا لیا۔ دن بھر جتنا بھی کماتا اس میں سے ایک حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا، کبھی کسی بیمار کو دوا خرید دیتا اور کبھی کسی بھوکے مسافر کو کھانا کھلا دیتا۔ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ جتنا وہ بانٹے گا اللہ اتنا ہی اسے واپس عطا کرے گا۔ لیکن اس راہ پر چلنا آسان نہ تھا۔ گھر کے حالات پہلے ہی تنگ تھے۔ ایک شام جب صلاح الدین کچھ سکے گھر لایا اور ساتھ ہی کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا کر آیا تھا تو بیوی نے اس سے کہا، صلاح الدین، ہمارے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ تم محنت کرتے ہو، دن بھر کی تھکن جھیلتے ہو، مگر آخر میں جو کچھ لاتے ہو اس میں سے بھی کچھ حصہ نہ جانے کہاں دے آتے ہو۔ ہمارا اپنا گھر سنبھلتا نہیں اور تم دوسروں کو کھلاتے پھرتے ہو، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ صلاح الدین نے اپنی بیوی کو پیار سے دیکھا اور آہستہ لہجے میں کہا، یہ پیسے ضائع نہیں ہوتے، یہ اللہ کی راہ میں لگتے ہیں۔ جب ہم کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں تو اصل میں اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر ایسی برکت نازل کرتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بیوی خاموش ہو گئی، مگر دل کے کونے میں شکوہ اب بھی موجود رہا۔ وہ سوچتی تھی کہ ایک دن کی بھوک سہ لی جا سکتی ہے، مگر روز روز دوسروں کو دینا اور اپنے گھر کی تنگی بڑھانا کیسا انصاف ہے؟ لیکن صلاح الدین کا چہرہ اور اس کا یقین ایسا تھا کہ وہ بحث کو آگے نہ بڑھاتی۔ دن کے آخر میں جب بازار کی رونق مدھم پڑ جاتی، دکاندار اپنی دکانیں سمیٹ لیتے اور لوگ گھروں کو لوٹ جاتے، تو صلاح الدین بھی تھکا ہارا اپنے گھوڑے کے ساتھ واپس آتا، مگر وہ سیدھے راستے گھر نہیں جاتا۔ وہ اپنے گھوڑے کو قریب کے جنگل کی طرف لے جاتا تاکہ گھوڑا شام کے وقت تازہ گھاس چر لے۔ جنگل بغداد کی بستی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہاں درختوں کی قطاریں، ہری گھاس کے میدان اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک سکوندہ منظر پیش کرتے۔ صلاح الدین گھوڑے کو چھوڑ دیتا تاکہ وہ جی بھر کے گھاس کھا لے۔ خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، تھکاوٹ اتارتا اور ڈھلتے ہوئے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا۔ کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر گہری سانس لیتا اور کہتا، اے میرے رب، میرا سہارا تو ہی ہے، میرے رزق میں برکت ڈال اور مجھے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی راہ پر قائم رکھ۔ جب گھوڑا سیر ہو کر گھاس چر لیتا تو صلاح الدین اسے پانی پلاتا، پیار سے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا اور گھر واپس آتا۔ بیوی نے جو بھی سادہ سا کھانا بنایا ہوتا وہ سب مل کر کھاتے۔ کھانے کے بعد جب بستی پر رات کی تاریکی چھا جاتی اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی تو صلاح الدین عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ وہ لمبے سجدے کرتا، دعائیں مانگتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہہ نکلتے۔ وہ اپنے رب سے کہتا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، میری نیت صاف ہے، میرے بیوی بچے کو اپنے کرم سے خوشحال کر دے، مجھے کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یوں صلاح الدین کی راتیں عبادت میں اور دن محنت میں گزرتی تھی۔ اس کی زندگی مشکل ضرور تھی، مگر اس کے دل کا سکون سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور صلاح الدین کی آزمائشیں بڑھنے لگی۔ پہلے تو جو تھوڑا بہت کام اسے بازار سے مل جاتا تھا، اب وہ بھی کم ہونے لگا۔ لوگ اپنا سامان ڈھونے کے لیے سستے مزدور ڈھونڈ لیتے یا دوسرے گھوڑے والوں کو ترجیح دینے لگے۔ صلاح الدین صبح سویرے گھوڑا لیے بازار کے چکر لگاتا، مگر شام ڈھلے خالی ہاتھ ہی واپس آتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے خالی برتنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی زندگی ہے، سارا دن نکل جاتا ہے اور گھر کے لیے آٹے کا تھیلا بھی نہیں آتا۔ دوسروں کی عورتیں زیور اور اچھے کپڑوں میں ہیں اور میں دن رات محض دال روٹی پر گزارا کروں۔ صلاح الدین نے بیوی کی بات سنی، مگر چہرے پر ذرا سا بھی غصہ نہ آیا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بس اتنا بولا، بیوی، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، دنیا کے آرام کو مت دیکھو، اصل سکون دل کے ایمان میں ہے۔ مگر بیوی کے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوا۔ وہ اکثر شکایت کرتی، کبھی آنسو بہاتی اور کبھی تانے دیتی۔
صلاح الدین ہر بار صبر سے سنتا اور خاموشی اختیار کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کی شکایت غربت کی تنگی سے جنم لیتی ہے۔ دوسری طرف روزی کی تنگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دن بھر میں محض 2-3 سکے ہی ہاتھ آتے، لیکن صلاح الدین ان سکوں میں سے بھی ایک حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکال لیتا۔ کبھی مسجد کے دروازے پر بیٹھے فقیر کو دے دیتا، کبھی کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھ دیتا اور کبھی کسی مسافر کو پانی پلا دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے سخت لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ گھر کے برتن خالی ہیں، بچے کے کپڑے پھٹ گئے ہیں اور تم پھر بھی ان سکوں کو دوسروں پر لٹا دیتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ صلاح الدین نے نرمی سے جواب دیا، یہ لٹانا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے۔ جو ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں وہ کئی گنا بڑھا کر واپس دیتا ہے، یہ میرا یقین ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی نے رخ پھیر لیا اور خاموش ہو گئی، لیکن صلاح الدین کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگرچہ دنیاوی اسباب ساتھ نہیں دے رہے، لیکن آسمانوں سے کوئی کرم کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو بیوی نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سادہ سا کھانا رکھا۔ وہ تینوں مل کر بیٹھے، کھانا کھایا اور پھر صلاح الدین رجوع کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سجدے میں دیر تک گڑ گڑاتا رہا۔ اس کی زبان پر بس یہی دعا تھی، اے رب العالمین، تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ اس کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے، لیکن دل میں ایمان کی روشنی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے صبر کر رہا ہوں، مجھے آزما لے لیکن مجھے اپنی راہ سے ہٹنے نہ دینا۔ میرے بیوی بچے پر رحم فرما، میں تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ ایک شام جب صلاح الدین کچھ سکے گھر لایا تو دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے گھوڑے کو لے کر ہمیشہ کی طرح جنگل کی طرف چل پڑا تاکہ وہ گھاس چر سکے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور سورج ڈھلنے کو تھا۔ درختوں کے سائے میں وہ ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اسے کچھ سکون ملا۔ وہ اپنی زندگی، اپنے حالات اور اپنی بیوی کی شکایتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہو وہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اسی دوران اس کا گھوڑا تھوڑی بہت گھاس کھا کر اچانک ایک طرف ہٹا اور ایک بڑے درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ شاید گھوڑا وہاں سایہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب گھوڑے نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کیا۔ صلاح الدین نے گھوڑے کو واپس گھاس کے قریب لایا، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد گھوڑا پھر اسی درخت کے پاس گیا اور وہی عمل دہرایا۔ اب صلاح الدین کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کی مٹی کافی نرم تھی، جیسے حال ہی میں کسی نے کھودی ہو۔ صلاح الدین کے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ نرم مٹی کو ہٹاتے ہٹاتے اچانک اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اور مٹی ہٹائی تو ایک پرانا سا صندوق نظر آیا۔ اس کا دل خوشی اور حیرت سے دھڑکنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے صندوق کو باہر نکالا۔ صندوق کافی بھاری تھا، لیکن صلاح الدین نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے، جیسے کسی نے برسوں پہلے خزانہ چھپا کر یہاں رکھ دیا تھا۔ صلاح الدین کے ہونٹوں سے بے اختیار الحمدللہ نکلا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زمین پر سجدے میں گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ واقعی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین نے صندوق بند کیا اور بڑی احتیاط سے اسے اپنے گھوڑے پر لاد کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بیوی کو آواز دی۔ بیوی پہلے تو روز کی طرح پریشان حال نظر آئی، لیکن جب صلاح الدین نے صندوق کھولا اور اندر کا خزانہ دکھایا تو اس کے منہ سے حیرت میں صرف ایک جملہ نکلا، یہ سب کہاں سے آیا؟ صلاح الدین مسکراتے ہوئے بولا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دیکھو، آج اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ شرمندگی سے بولی، صلاح الدین مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں تانے دیے، ہمیشہ کہا کہ تم پیسے ضائع کرتے ہو، لیکن آج اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا کہ تم صحیح تھے۔ صلاح الدین نے اسے تسلی دی اور کہا،
اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ سب اسی کی دین ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اب اس دولت کو اپنے اوپر ہی نہ لگائیں بلکہ دوسروں کی مدد کریں۔ یوں صلاح الدین کے حالات بدل گئے۔ وہ دن بدن اور زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا۔ اس کی بیوی بھی بدل گئی، وہ بھی اس کے ساتھ غریبوں کی خدمت میں لگ گئی۔ لوگ دور دور سے صلاح الدین کے اخلاق اور سخاوت کی مثالیں دینے لگے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ انسان وقتاً فوقتاً مشکلات اور آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر اور شکر کے ساتھ نیک عمل کرتا رہے تو اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیاوی تانے اور مایوسیاں وقتی ہوتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان خوشحالی آنے کے بعد بھی دوسروں کی خدمت کرے اور اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوسروں کو بھی صدقہ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیں۔